کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میری ساری نیکیاں ابوبکر صدیق لے لیں اور ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں. وہ دن اور رات کون سی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور آپ کے ادارہ ARYQ کا بھی، کہ آپ نے مجھے انتہائی ایک اہم ترین جو ہماری تاریخ اسلام کی سب سے میں سمجھتا ہوں معتبر ترین شخصیت ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں ناظرین کرام تک پہنچانے کی مجھے سعادت بخش رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ادارے کو مزید استحکام و ترقی عطا فرمائے. آمین. بلا شبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن نازل فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. سبحان سبحان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا کہ وہ ہستیاں جو صدق لے کر آئے، وصدق بہ، ابوبکر وہ شخصیت ہے جنہوں نے تصدیق کی اور صدیق بن گئے. سبحان. وہ احد پہاڑ کے اوپر آپ تشریف لے گئے، جناب صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان ذو النورین تھے. فتحرک الجبل، احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا خوشی سے. سبحان. اور بعض محدثین کہتے ہیں جلالت نبوت کی بنا پر وہ کانپ اٹھا، بعض کہتے ہیں خوشی سے جھوم اٹھا، بہر کیا اس نے لدنا شروع کر دیا. سبحان. تو آپ نے فرمایا اسبت یا احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. سبحان. تجھے معلوم ہونا چاہیے تیری چوٹی پہ اللہ کا سچا نبی کھڑا ہے اللہ. اور اس کے صدیق کھڑے ہیں، اور دو رتبہ شہادت پانے والے ان کے رفقا عمر فاروق اور عثمان ذو النورین کھڑے ہیں. تو گویا نبوت کی زبان سے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول وسلم کی اس زبان اطہر سے آپ کے لیے صدیق کا لفظ نکلا. تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اس رات کی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ساری نیکیاں لے لی جائیں اور اس کے اوپر جناب صدیق کی وہ مجھے ایک رات کی نیکی مل جائے. وہ رات غار ثور والی رات تھی. سبحان. جب جناب صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مشرکین مکہ کو سامنے دیکھا، بالکل دھانے کے اوپر کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لیے ہیں، خون آنکھوں میں اترا ہوا ہے، شرارت خباثت ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہے، اور زبان سے وہ جھاگ نکال رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور 100 اونٹ کا انعام پانے کے لالچ میں وہ اندھے ہو چکے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کی آنکھوں میں جب آنسو گر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا ابو بکر ما یبکی کا، یا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی جان کے ڈر سے نہیں رو رہا، ان قتلت انا وان قتلت انت قتلت الامۃ کلھا، اگر میں قتل ہو بھی گیا تو مجھے نقصان پہنچے، وہ میرے خاندان کو نقصان وہ تو پہنچے ایک گا. فرد کا قتل ہے، وہ ایک شخص کا قتل ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے آپ کو اگر شہید کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ پوری امت مسلمہ کو شہید کر دیا گیا. تو مجھے اپنا ڈر نہیں ہے، مجھے آپ کا غم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، ما ظنک باثنین، تو کیا گمان کرتا ہے ان دو انسانوں کے متعلق، دو ہستیوں کے متعلق، اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ بھی ہے. تو اللہ نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم خواہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں ایک نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک وقت تھا، ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہے جب وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے، اور جب پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کر آیا تعاقب میں، تو قوم گھبرا گئی. انہوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے آپ کی بات مان کر، ہم نکل آئے وطن چھوڑ کر، پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کے آگے ہے، آگے بڑھتے تو ڈوب کے مر جائیں گے، کھڑے رہے تو وہ ہمیں مار دے گا. تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے. لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مائیت اپنے لیے مخصوص کی ہے، اپنے اصحاب کو شامل نہیں کیا. اصحاب موسیٰ کے ایمان میں اتنی ابھی بلندی اور رفت نہیں آئی تھی کہ حضرت موسیٰ جیسی ہستی ان کو ساتھ کھڑا کرتی اور کہتی اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. لیکن صدیق اکبر کی شان دیکھیں، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. صدیق اکبر کے ایمان کی بلندی کا حال یہ ہے کہ نبی پاک نے ان کو ساتھ کھڑا کیا ہے کہ ان کا ایمان اور نبوت کے ایمان کے متعلق آپ فرما رہے ہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ. تو جناب موسیٰ علیہ، جناب ابوبکر کی یہ وہ رات تھی جس کے متعلق جناب عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ایک رات کی نیکیاں مجھے مل جائیں، تو گویا پھر بھی وہ ساری عمر کی نیکیوں سے اعلیٰ ہے. شاہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ مدنی دور ہم اپنا موضوع بنا رہے ہیں آج کی گفتگو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. جب آپ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما لی تو وہاں پر بہت سارے یہود بھی آباد تھے، مسلمانوں کے علاوہ، اہل ایمان کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے. ان کے ساتھ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو اور آپ کا فیضان ہو. لیکن سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ ان یہود قبائل اور بستیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حسن سلوک رہا؟ بلا شبہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، تو انہوں نے فارسی میں جناب خلفائے راشدین اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی نبی پاک سے جو مناسبت تھی اس کو بیان کیا. تو اس کا پہلا جو مصرع وہ کہتے ہیں صدیق عکس کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات سوال کے انداز میں فرمائی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں بڑی اعلیٰ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کی صفات رفیعہ جو ہیں، ان کی پوری جھلک، ان کا پورا عکس وہ جناب صدیق اکبر کی شخصیت میں، ان کی اداؤں میں اور ان کے افعال اور کردار میں نظر آتی تھی. بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ سے سب نے فیض پایا، آپ سے سب نے استفادہ کیا، اپنے بھی پرائے بھی، کالے گورے، کوئی فرق ہی نہیں تھا، وہ تو سب کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ آپ نے. تو وہ جو کہ یہود وہاں آباد تھے پہلے سے، اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ جو میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پورے جو اقوام متحدہ کا چارٹر اس کی وہ روح ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ محبت کا، نرمی کا، اچھے رویے کا، ہمدردی کا، وہ جناب برداشت کا، وہ تمام تحمل کا، برداشت کا، دوسروں کو پورا احترام دینے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے ایک دن آپ تشریف جا رہے تھے تو اچانک آپ نے رفتار کم کر لی. اچھا. تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا اللہ رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا وہ ایک بوڑھے یہودی عالم دین گزر رہے تھے، تو میں نے ان کے احترام میں ان کو راستہ دیے. تو یہ نبی پر ہمیں انداز سکھایا، برداشت سکھائی. تو جناب صدیق اکبر میں یہ ساری جھلکیاں موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی اور تمسک اور اللہ کے دین کے ساتھ اپنی عزت، اس کو سمجھنا، یہ جو ہمیں نظریہ اور عقیدہ سمجھایا، یہ بھی صحابہ میں بدرجہ اتم موجود تھا. اللہ کے معاملات میں بڑی غیرت ہمیں سکھائی گئی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے، ایمان کے ساتھ وابستہ رہنے میں. اگر کوئی انسان اس موضوع میں آ کر اللہ اور رسول کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈتا ہے اور اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کی رواداری ہے، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. دوسروں کے ساتھ تحمل رکھنا، برداشت کرنا، دوسروں کو ان کے پورے جو انسانی حقوق ہیں، اپنے دین اور مذہب کے مطابق رہنے کے حقوق ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو، میں سمجھتا خلافت راشدہ کے ابتدائی دور اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے تمام غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے ساتھ وابستہ تھے ان کو پورے حقوق دیے. وہ ایک لمبا موضوع انشاءاللہ کسی موقع پہ میں حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ اس موضوع پر. تو لیکن یہاں میں ایک واقعہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا جو حدیث میں موجود ہے. ایک دن وہاں ایک مدرسہ تھا یہودیوں کا. اچھا. آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک بوڑھے بزرگ یہودی عالم دین تھے اور یہود ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی ان کے ساتھ وہ عزت سے پیش آتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، اپنا مذہب سیکھتے تھے. تو ایک دن آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو باتیں شروع ہو گئی دین کے حوالے سے. تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی تعریف، آپ کا تعارف موجود ہے، تو آپ کیوں نہیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو اللہ کا رسول کیوں نہیں مانتے؟ آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام میں بڑی وسعت ہے. تو اس نے بڑا بدتمیزی کا انداز اپنایا. اچھا. اور بات چلتے چلتے حدیث پاک میں آتا ہے یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں. اچھا. اللہ سے ہم بے نیاز ہیں، اللہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے. اس طرح کی اس نے انتہائی بدتمیزی کا انداز اپنا لیا. تو جناب صدیق اکبر سے رہا نہ گیا تو آپ نے پورے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، زناٹے دار. اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے ساتھ ہمارا عہد و پیمان نہ ہوتا، جو میثاق مدینہ کی شکل میں موجود تھا اس کو انہوں نے حوالہ دیا اور فرمایا اگر تمہارے ساتھ ہمارا عہد و پیمان نہ ہوتا تو میں یقیناً آج تمہاری گردن اڑا دیتا، میں تمہارا سر قلم کر دیتا. تو اللہ کے متعلق اتنا بدتمیز ہے، یہ گستاخی تیرے اندر. تو انہوں نے برداشت نہ کیا تو اس آدمی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی. آپ نے جناب صدیق اکبر کو بلا لیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جناب؟
ہم نے تو آپ کو یہ تعلیم نہیں دی، یہاں سے کتنے ہمیں اسباق ملتے ہیں، کتنے دروس ملتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوالات کے جواب میں جو جناب صدیق اکبر نے عرض کیا، وہ فرمان لگے کہ اس نے اللہ کی شان اقدس کے متعلق یہ بدتمیزی کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. ابھی انہوں نے یہ بات کی تو آسمان سے قرآن نازل ہونے لگا. سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان کی بات سن لی ہے بدتمیزوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں، ہم اللہ سے بے نیاز ہیں. تو اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تربیت کا فیض بھی ہم نے دیکھا جناب صدیق اکبر کی ان اداؤں میں، اور اسلام کے ساتھ جو ان کی غیرت اور وابستگی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی. شاہ صاحب مدنی دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہ دور ہے جب اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اور حقوق کی ادائیگی کا تعین ہو رہا تھا. میں چاہتا ہوں آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اس تناظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا، خاص طور پہ حقوق کے تعین کے ضمن میں اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ضمن میں. وہ ایسا معاشرہ تھا یقیناً جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تاریخ اسلام میں یا تاریخ انسانیت میں سب سے بہترین دور، سب سے بہترین معاشرہ یہ میرا دور ہے، میرا معاشرہ ہے. صحیح. جو نبی پاک کے تلامذہ ہیں، فیض یافتہ ہیں، آپ کے اصحاب ہیں. اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو صحابہ جیسا طرز عمل اپنائیں گے وہ بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے، اس لیے کہ وہ صحابہ ایسے تھے اولئک هم الراشدون جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے. جی جی. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر استقامت سکھائی تھی اور ان کی ادائیگی کا ہمیں سبق اور درس دیا تھا امت مسلمہ کو، اس کا سب سے پہلا جو عملی نمونہ وہ صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. جی بالکل. اور ان میں جو سب سے زیادہ سر فہرست ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، اور پھر ان میں جناب صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے جناب عمر فاروق نے فرمایا تھا انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے آپ محبوب بھی تھے، آپ ہمارے سید بھی ہیں، ہم سب سے بہتر بھی آپ ہیں. تو جناب صدیق اکبر نے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ایسا کردار پیش کیا ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ. میرے نقش قدم کو اپناؤ اور جو میرے خلفائے راشدین ہیں ہدایت یافتہ ان کے نقش قدم کو اپنانا، ان کے انداز کو اپنانا. تو جناب صدیق اکبر نے یقیناً اس معاشرے میں جو کردار پیش کیا وہ ایک مومن صادق کا کردار ہے، ایک مسلم قانت کا، ایک اللہ کے مطیع فرما بردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیار کردہ ایک صحیح نمونہ انہوں نے پیش کر کے دکھایا امت مسلمہ کو بھی، تمام انسانیت کو بھی. تو حقوق اللہ کے حوالے سے تو ابھی صدیقی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، آپ بھی اپنی ابتدائی گفتگو ارشاد فرما چکے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی. انفاق کیا، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، سب کچھ اس میں ہے. لیکن بحیثیت ایک فرد معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے مسلمان کیسا ہونا چاہیے وہ بھی انہوں نے کردار پیش کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمایا تو آپ نے صحابہ سب موجود تھے، ان سے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ بلکہ سب سے پہلا سوال آپ نے پوچھا آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ اچھا. تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جی میں نے. یہ اللہ کے حقوق ہیں، نفلی روزہ رکھنا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا سارا دن. تو کہا جی الحمدللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. ان کے ذہن میں ہوگا کہ اور بھی صحابہ، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، صرف پورے مجمع میں اتفاقاً اس دن نفلی روزہ آپ کا ہی تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے دوسرا سوال پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ اکبر. تو اتفاقاً اس پورے مجمع میں سے صدیق اکبر ہی ایسے نکلے جنہوں نے عرض کیا کہ یہ میں نے کیا. پھر آپ نے تیسرا سوال پوچھا آج کسی بیمار کی تیمارداری یاد کس نے کی ہے؟ اللہ. بیمار پرسی کرنا اسلام میں ایک بہت بڑا سبق ہے. یہ سوسائٹی کا ایک اسلامی کی اچھی انسانی معاشرے کی بہترین چیز، حسن معاشرت شاعر ہے بڑا. تو اس وقت بھی اتفاقاً جو جواب ہاں میں آیا جس نے یہ کام کیا وہ جناب صدیق اکبر تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا مجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ. یہ خوبیاں جس انسان میں جمع ہو جاتی ہیں وہ پکا جنتی بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، آوازیں وہاں سے آئیں گی
من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام او من باب الریان. کہ جنتیوں کو آوازیں آئیں گی. ایک دروازہ ہے مخصوص نمازیوں کے لیے، وہاں سے نمازیوں کو آوازیں آئیں گی. ایک مخصوص ہے مجاہدین کے لیے، وہاں سے جہاد والوں. اس طرح آپ بیان کرتے گئے. تو جناب صدیق اکبر نے سوال پوچھا، هل يدعى احد من تلك الابواب كلها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کو ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے ہی خواہش کریں گے کہ یہ ہم سے گزر کے جائے اور وہاں سے اس کے لیے آواز آئے گی. آپ فرمایا کہ نعم، ہاں ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. وارجو ان تکون منہم، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی انہی میں شامل ہو. اللہ اکبر. آپ بھی انہی میں شامل ہیں کہ جن کو جنت کے 8 دروازے ہی آوازیں دیں گے. سبحان تو یقیناً انہوں نے معاشرے میں، اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جو میں سمجھتا ہوں رول پیش کیا، ایک نمونہ پیش کیا. اور بعض اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. ایک دن ایسا جناب کے ساتھ بھی ہوا. ابو صدیق تشریف فرمایا تو ایک بندہ ان سے الجھ پڑا، جھگڑا ہو، اور اس نے بدتمیزی شروع کر دی. آپ برداشت کر رہے ہیں. اتفاقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. وہ بڑا بے لحاظ آدمی، دیکھے اس کو نبی پاک کی بھی شرم نہیں ہے، اس کو یہ لحاظ نہیں آیا کہ آپ آقا تشریف لے آئے. ابو بکر صدیق بھی لحاظ نہیں کر رہا، بدتمیزی بھی بدتمیزی کرتا چلا جا رہا ہے. بالآخر جیسے کہتے ہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. تو آپ نے بھی اس کو ایک جواب دے دیا. جیسے ہی آپ نے جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلالت ٹپکی، اثرات تبدیل ہوئے، آپ چل پڑے. ابو صدیق جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے. نبوت کے جو اثرات تبدیل ہوئے، فوراً سمجھ گئے، دل میں آ گیا، فوراً پیچھے تشریف حاضری دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ سنو، وہ جب تک وہ بدتمیزی کرتا رہا، آپ تشریف فرما رہے، آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے. جیسے ہی میں نے معمولی جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے. آپ فرمایا جب تک تو چپ تھا نا، اللہ کا ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. اللہ اکبر. سبحان. جیسے تو نے وہ خود کام کرنا شروع کر دیا، وہ فرشتہ واپس چلا گیا، میں بھی وہاں سے چل پڑا. تو گویا نبی پاک نے ایسی تربیت کی. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن عمر فاروق سے آپ ان کا جھگڑا ہو گیا. ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا معمولی کسی بات پر، اختلاف رائے ہو گیا. لیکن دل میں بڑا احساس ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا. عمر فاروق سے کہا مجھے آپ معاف کر دیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو مجھے. انہوں نے کہا کہ نہ میں تو معاف نہیں کرتا. وہ بڑے جلالی صحابی تھے، معروف ہے، بڑے پرجوش تھے. انہوں نے کہا ہرگز میں معاف نہیں کروں گا. وہاں سیدھے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں نے آج زیادتی کی ہے، عمر فاروق کو میں ناراض کر بیٹھا ہوں، آپ سفارش کریں اور مجھے معاف کر دیں. ادھر عمر فاروق کے دل میں بعد میں خیال آیا کہ اوہ میں نے کیا کیا. ابو بکر جیسی ہستی سے میں جھگڑ پڑا اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے تو میں نے ان کو ناراض کر دیا. وہ سیدھے ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا وہ تو یہاں موجود نہیں ہے. سیدھے بارگاہ نبوت میں آیا تو دیکھا وہاں موجود ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر فاروق کو تو ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ان کو معاف کیوں نہیں کیا. تو آپ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جب تم سب نے کہا تھا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو یہ وہی ایک اکیلا تھا جس نے مجھے کہا تھا ابو بکر نے کہ اللہ کا پیغمبر سچ کہہ رہا ہے. جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے واسانی بھی مال ہی، یہ اپنا مال میرے اوپر نچھاور کر رہا تھا. تم میرے ساتھی کو میری خاطر نہیں چھوڑ سکتے. فما اوذی بعدہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد پھر کسی میں جرت نہیں تھی کہ جناب صدیق اکبر کو کبھی ستاتا، کسی میں جرت نہیں تھی. لیکن آپ کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ آپ نے اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی سوسائٹی جو ہے تشکیل میں کیا کردار پیش کیا، عملی طور پہ قربانیاں دی. اور شاہ صاحب ایک آخری بات، ہمارے پروگرام کا اختتام ہے. چونکہ مدنی دور ہم ذکر کر رہے ہیں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح بھی کیے، اللہ کے حکم سے کیے، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں. اس بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعاون بھی رہا ایک درجے میں. اس تعاون میں کیا حکمت تھی؟ وہ تعاون کئی شکلوں میں تھا. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرا خیال اس پہلو کا، اس موضوع کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا. بڑے مختصر انداز میں آپ نے سب کا احاطہ فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد شادیاں ہوئی ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں. جی ماشاء اللہ آپ نے تو اس پہ کئی لیکچر بھی دیے ہیں. تو میں سمجھتا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا، خاص طور پہ جناب صدیق اکبر ہے، ان کا ایک کردار، ان کا تعاون، آپ کے ساتھ وابستگی بڑی وہ عجیب نظر آتی ہے. بعض شادیاں تو خود اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اور ان میں جناب صدیق اکبر کا یہ کتنا بڑا تعاون ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دی.
اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی دل جوئی کے لیے، دلداری کے لیے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا انتخاب فرمایا. صحیح. لیکن میں ایک بات جو اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں گا ضروری، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ جو تھیں جی، یہ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی تھی. جی. حضرت خنیس ان کے شوہر تھے، وہ فوت ہو گئے، بیوہ ہو گئی حضرت حفصہ. تو جناب عمر فاروق کو فکر پڑی کہ میری بیٹی ہے، بیوہ ہے، میں اس کا نکاح کروں. وہ آئے حضرت عثمان غنی کے پاس کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں. حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا، ان کو بڑا ناراضگی ہوئی. پھر وہ جناب ابوبکر صدیق کے پاس ہے کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں. یہ اسلامی معاشرہ تھا نا، آج تو یہ بڑا عیب ہے اس اصل اسلامی معاشرے کی بات میں کروں. تو ابوبکر صدیق بالکل خاموش رہے، کوئی ہاں نہ کی. جناب عمر فاروق کو بڑی ناراضگی ہوئی کہ عثمان نے جو مجھے جواب دے دیا تھا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہاں نہ. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کا رشتہ مانگ لیا اپنے لیے، تو حضرت ابو صدیق نے تب فرمایا عمر فاروق سے کہ جب آپ نے مجھ سے بات یہ کی تھی نا، تو میں اس لیے خاموش رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اس بات کے اظہار فرما چکے تھے. تو میں نے قبل از وقت آپ کے سامنے نبی پاک کی بات اس لیے نہ کی کہ نبوت کا راز میرے منہ سے فاش نہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اندازہ کریں آپ، سبحان اللہ، کیا جناب نزاکت، صدیق اکبر، کیا نزاکت، جی کیا نزاکت. تو یہ میرے منہ سے وہ راز فاش نہ ہو. تو انہوں نے نبی پاک کے اس راز کو محفوظ رکھا جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے سامنے اس کو واضح نہیں کیا اور اظہار نہیں کیا. شاہ صاحب بہت شکریہ، اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے ہمارے سامنے رکھی.